شخص سے کہہ دو یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، یہ بات فرقہ اگر پرستوں بات سے کوئی سچ ہے، بتلا آپ دے۔ سب کی نظر کرتا ہوں میں، اور محترم جین صاحب تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ کے دلوں کے قریب سے میری یہ 4 لائنیں گزر جائیں تو زوردار کلپنگز ہونی چاہیے ان کے لیے، میری شاعری کے لیے نہ ہو تو ان کے لیے کم از کم ہو۔ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، واہ، زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے۔ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے، اور ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے، ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو۔ بھائی کیا کہنا، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، کیا کہنا ندیم بھائی، واہ واہ واہ، یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، واہ واہ واہ، زمانے بھر نے ہمیں کو محال لکھا ہے، اور ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، واہ واہ واہ، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے۔ اور 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں میں۔ ارشاد۔ دہلی میں ایک حادثہ ہوا، پوری دنیا نے دیکھا، اور پتہ نہیں کیا کیا قوانین بننے لگے۔ موہن بھاگوت جی نے کہا، کہیں کسی نے اپنے الگ الگ رائے دی۔ 4 مصرے بس پڑھتا ہوں کہ 1400 سال پہلے ہم نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ ملاحظہ کیجیے گا، عرض کیا ہے کہ ہو کے باپردہ تمہیں گھر سے نکلنا ہوگا، ہو کے باپردہ تمہیں گھر سے نکلنا ہوگا، تمہیں گھر سے نکلنا ہوگا، بے حیائی کا چلن اب تو بدلنا ہوگا۔ واہ، ہو کے باپردہ تمہیں گھر سے نکلنا ہوگا، بے حیائی کا چلن اب تو بدلنا ہوگا۔ میری بہنوں، تمہیں محفوظ اگر رہنا ہے تم کو اسلام کے قانون پہ چلنا ہوگا۔ میری بہنوں، تمہیں محفوظ اگر رہنا ہے تم کو اسلام کے قانون پہ چلنا ہوگا۔ میری بہنوں، تمہیں محفوظ اگر رہنا ہے تم کو اسلام کے قانون پہ چلنا ہوگا۔ اور 4 مصرے تحفتاً نظر کرتا ہوں کہ سادگی اپنے طرفدار کی محتاج نہیں، سادگی اپنے طلبگار کی محتاج نہیں، سادگی اپنے طرفدار کی محتاج نہیں، یہ عمارت کسی معمار کی محتاج نہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ باذوق سامعین کے درمیان پڑھتا ہوں، مشاعرے اور بھی ہوتے ہیں اس علاقے میں، کوشش کروں گا کچھ اچھے شعروں سے آپ کی تواضع کی جائے۔ عثمان صاحب کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ سادگی اپنے طرفدار کی محتاج نہیں، یہ عمارت کسی معمار کی محتاج نہیں، اور یہ عمارت کسی معمار کی محتاج نہیں، جس کے چہرے پہ نمازوں کی چمک ہوتی ہے، ایسی عورت کسی سنگھار کی محتاج نہیں، جس کے چہرے پہ نمازوں کی چمک ہوتی ہے، کیا کہنا، واہ 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 واہ، کسی سنگھار کی محتاج نہیں، کیا کہنا، واہ 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 واہ، کسی سنگھار کی محتاج نہیں۔ اور شعر پڑھتا ہوں میں کہ میری کشتی، اقبال اشر صاحب تشریف رکھتے ہیں، میرے بھائی ماجد دیوبندی صاحب۔ شاعری بڑی مشکل چیز ہے، 2 دونا 4، 4 دونا 8 کہہ دینا بڑا آسان کام ہے، شاعری کے حوالے سے کوئی بات پیش کرنا بڑا مشکل ہے۔ پیش کرتا ہوں کہ میری کشتی اسی صورت سے ساحل تک پہنچتی ہے، میری کشتی اسی صورت سے ساحل تک پہنچتی ہے، اسی صورت سے ساحل تک پہنچتی ہے، نظر چہرے پہ رہتی ہے، خبر دل تک پہنچتی ہے، نظر چہرے پہ رہتی ہے، خبر دل تک پہنچتی ہے، نظر چہرے پہ رہتی ہے، خبر دل تک پہنچتی ہے، نہ جانے کتنے نغمے دفن ہو جاتے ہیں کوٹھوں پر، نہ جانے کتنے نغمے دفن ہو جاتے ہیں کوٹھوں پر،
बड़ी दुश्वारियों से शायरी दिल तक पहुँचती है। वाह 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 वाह, बड़ी वाह, वाह, दुश्वारियों वाह, से वाह, शायरी वाह, वाह, वाह। बड़ी दुश्वारियों से शायरी दिल तक पहुँचती है। क्या कहना, वाह, बड़ी वाह, वाह, वाह। दुश्वारियों से शायरी दिल तक पहुँचती है। बड़ी दुश्वारियों से शायरी दिल तक पहुँचती है। उसी के मुंह से सुनना चाहता हूँ दास्ताने गम। इकबाल भाई, उसी के मुंह से सुनना चाहता हूँ दास्ताने गम। हिना से पूछना है किस तरह सिल तक पहुँचती है। वाह, वाह, वाह। हिना से पूछना है वाह, 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 किस वाह। तरह सिल तक पहुँचती है। एक गजल के चंद शेर तरन्नुम से हाजिर करना चाहता हूँ, मुलाज़ा इरशाद। कीजिएगा। मैं तो एक गीत, मेरा मशहूर गीत है, एम्बेसडर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 शेर मुलाज़ा कीजिएगा। इरशाद इरशाद। अर्ज किया कि ऊंची ऊंची छत है जिसकी, ऊंची ऊंची छत है जिसकी, शहर में वो घर किसका है। शहर में वो घर किसका है, शहर में वो घर किसका है। किसने हमको खत भेजा है, किसने हमको खत भेजा है, और ये कबूतर किसका है। वाह, वाह, देखिए वाह, मौलाना बैठे हुए बड़ी जोरदार कबूतर पर दाद दी उन्होंने। मैं बता दूं, अभी पिछले दिनों कतर में मुशायरा था, वहाँ के अजीज़ नबील साहब का फ़ोन आया कि शाइस्ता आ रही हैं और एक मौलाना के साथ मैंने बुलाया है। तो मैंने कहा मैं कभी एयरपोर्ट नहीं जाता हूँ, लेकिन इस बार ज़रूर जाऊँगा पहुँचाने एयरपोर्ट। मौलाना को नीचे से ऊपर तक देखूँगा, फिर फैसला करूँगा कि मुझे भेजना है कि नहीं भेजना है। वाह वाह वाह। तो ऊंची ऊंची छत है जिसकी, शहर में वो घर किसका है। किसने हमको खत भेजा है, और ये कबूतर किसका है, और ये कबूतर किसका है। दोस्तों शेर अच्छा लगे तो मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा कि पहले उसके वार को अपने सीने पर हम रोकेंगे। पहले उसके वार को अपने सीने पर हम रोकेंगे, उसके वार को अपने सीने पर हम रोकेंगे, सीने पर हम रोकेंगे, सीने पर हम रोकेंगे। बाद में ये हम गौर करेंगे, बाद में ये हम गौर करेंगे, पीठ पे खंजर किसका है। ऊंची ऊंची वाह 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 वाह, शहर में वो घर किसका है। किसने हमको खत भेजा है, और ये कबूतर किसका है, और ये कबूतर। वाह। शुक्रिया। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मुंसिफ से ये बात कहे। किसमें इतनी हिम्मत है जो मुंसिफ से ये बात कहे। किसमें इतनी हिम्मत है जो मुंसिफ से ये बात कहे, मुंसिफ से ये बात कहे, मुंसिफ से ये बात कहे। अरे घूम रहे हैं कातिल तो फिर घूम रहे हैं कातिल तो फिर सरसूली पर किसका है। ऊंची ऊंची छत है जिसकी, शहर में वो घर किसका है। किसने हमको खत भेजा है, क्या कहना बाबा बाबा, किसका है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप अच्छे शेरों को मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, अच्छे शेरों की दाद दे रहे हैं। एक शेर पेश करता हूँ, शायरी वदियत इलाही है। जिगर साहब ने भी कहा है इंसान के बस की बात नहीं, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान की बस की बात नहीं। लेकिन जब ये शेर मेरी झोली में आया तो मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे किस तरह बारी ताला का शुक्रिया अदा करूं। पेश करता है ये तालिब इल्म शेर, हमारे असलाफ की तारीख सिर्फ 2 मिसरों में पेश करने की जसारत करता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। जितने हज़रात रखते हैं पूरी तवज्जो के साथ, मैंने किसी शेर के लिए आपसे नहीं कहा, लेकिन इस शेर में एक शख्स की तवज्जो चाहता हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा।
کس اونچی اونچی چھت ہے جس کی شہر میں وہ گھر کس کا ہے کس نے ہم کو خط بھیجا ہے اور یہ کبوتر کس کا ہے اور یہ کبوتر کس کا ہے واہ واہ کپڑوں پر پیوند لگے ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں کپڑوں پر پیوند لگے ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں پھر بھی دشمن کانپ رہے ہیں پھر بھی دشمن کانپ رہے ہیں آخر لشکر کس کا ہے واہ 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 ندیم بھائی کیا کہنا واہ 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 یہ شعر پھر سے عنایت کر دیں کیا کہنا واہ 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 میں عرض کرتا ہوں سر کپڑوں پر پیوند لگے ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں شہر میں وہ گھر کس کا ہے واہ 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 کس نے ہم کو خط واہ واہ اور پیش کرتا ہوں پھر مجھے اچھا لگا کہ آپ نے شعر کی لاج رکھ لی اللہ قبول فرمائے آپ کے خلوص کو کیا کہنا با کپڑوں پر پیوند لگے ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں تلواریں بھی ٹوٹی ہیں پھر بھی دشمن کانپ رہی ہے آخر لشکر کس کا ہے اونچی اونچی چھت ہے جس کی شہر میں وہ گھر کس کا ہے کس نے ہم کو خط بھیجا ہے اور یہ کبوتر کس اور ایک شعر اور ملاحظہ کیجیے گا شاعری بڑی مشکل چیز ہے دیکھیے گا ندیم چلے گئے جی کہ نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے خون کے قطرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے خون کے قطرے سے خون کے قطرے سے خون کے قطرے سے حیرت سے سب دیکھ رہے ہیں حیرت سے سب دیکھ رہی ہے نیزے پر سر کس کا ہے اونچی چھت شہر میں وہ گھر کس کا ہے کس نے ہم کو خط بھیجا ہے اور یہ کبوتر کس کا ہے اور یہ کبوتر کس کا میں نے جیسا ابھی عرض کیا تھا کہ آج کے مشاعرے میں مشاعرہ بہت کامیاب ہو جائے اور لوگ داد دینے لگے یہ کامیابی نہیں ہوتی مشاعرے کے بعد اگر ایک شعر بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو کر چلا گیا تو یہ مشاعرے کی بہت بڑی کامیابی ہوا کرتی ہے یقیناً میں پیش کرتا ہوں ایک گیت پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ امبیسڈر صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کے نمائندے ہیں نمائندگی فرما رہے ہیں اس لیے میں وہ اپنا ایک مشہور گیت جو ہندوستان پر جو کچھ بیت رہی ہے ہندوستان خود پیش کر رہا ہے ملاحظہ کیجیے گا اچھا مجھے معلوم ہے کہ آپ ہریدوار سے آئے ہیں مجھے پتا چل گیا بہت آسن واسن سب کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ بھی نہ چلے جائیں جہاں وہ آسارام چلے گئے سنیے گا آپ اب یہ نام آ گیا بابا تو باباؤں کے چکر میں رہتے ہیں یہ پیش کرتا ہوں میں 4 مصرے وہ راس لیلا کرتے تھے جو چلے گئے پیش کرتا ہوں میں کہ رات دن یہ رہتے ہیں گوریوں کے چکر میں رات دن یہ رہتے ہیں گوریوں کے چکر میں بھول کے بھی مت آنا جوگیوں کے چکر میں بھول کے بھی مت آنا جوگیوں کے چکر میں کوئی جا کے یہ کہہ دے آج کے کنہیا سے جیل جانا پڑتا ہے گوپیوں کے چکر میں کوئی جا کے یہ کہہ دے آج کے کنہیا سے جیل جانا پڑتا ہے گوپیوں کے چکر میں میں گیت پڑھتا ہوں اور پوری زندہ دلی کے ساتھ سنیے گا ملاحظہ کیجیے
بمبئی میری آنکھیں اور دلی میرا دل، بمبئی میری آنکھیں. جیسے شائستہ کو سنا تھا میری بھی عزت آبرو، یار مردوں کی آبرو خطرے میں پڑ جائے گی اگر ویسا نہیں سنا. سنیے آپ. بمبئی میری آنکھیں اور دلی میرا دل، کلکتہ میری زلفیں، لکھنؤ گال کا تل. ہندوستان ہوں میں، ہندوستان ہوں میں، بمبئی میری آنکھیں. کچھ لوگوں کے ہاتھ پڑوسی کی جیب میں ہیں، وہ شرکت نہیں کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ بھی، مجھے لگنا چاہیے سب ایماندار لوگ بیٹھے ایمانداری کے ساتھ سن رہے. دیکھیے آپ نے لاہور کے حوالے سے کوئی بند نہیں ڈالا نا، اس لیے دوستوں سے ہمارے داد نہیں ملے. اچھا ابھی میں سنا دوں گا. پہلے میں ہندوستان کی بات کر لوں، دیکھیے گا آپ. اور لاہور میں بھی وہی ہے جو ہندوستان میں ہے، کہیں وہ امریکہ اور لندن سے نہیں آئے ہیں، وہ بھی سب ہمارے بھائی ہیں. ملاحظہ کیجیے. بمبئی میری آنکھیں اور دلی میرا دل، کلکتہ میری زلفیں، لکھنؤ گال کا تل. ہندوستان ہوں میں، ہندوستان ہوں میں، بمبئی میری آنکھیں. دیکھیے گا ہندوستان کیا کہہ رہا ہے. بمبئی میری آنکھیں کیا ہے یار پہلے، ہاں اسی لیے ساتھ میں رکھتا ہوں. بمبئی میری آنکھیں، غیروں کا کیا ذکر کروں میں، اپنوں نے بھی لوٹا. ہندوستان کیا کہہ رہا ہے، غیروں کا کیا ذکر کروں میں، اپنوں نے بھی لوٹا. میری آنکھ سے آنسو چھلکے دل کا درپن ٹوٹا. زخم ملے جیون کو اتنے میرا ہنسنا چھوٹا. زخم ملے جیون کو اتنے میرا ہنسنا چھوٹا. مدھوبن میرا جیون اور مرلی میری تان، مدھوبن میرا جیون اور مرلی میری تان. میرا دکھ ہے یہ سب کے لیے دے کر جان، خود بے جان ہوں میں، ہندوستان ہوں میں. بمبئی میری آنکھیں اور دلی میرا دل، کلکتہ میری زلفیں، لکھنؤ گال کا تل. ہندوستان ہوں میں. روز روز ایسے گیت نہیں ہوا کرتے. پیش کرتا ہوں ایک تصویر، سچی تصویر موجودہ سیاست کی پیش کرتا ہوں. دیکھیے گا. اب تو لوگوں نے سمجھا ہے راجنیت کو دھندا، اب تو لوگوں نے سمجھا ہے راجنیت کو دھندا. کر کے گھٹالے کر لیتے ہیں اپنا دامن گندا، کر کے گھٹالے کر لیتے ہیں اپنا دامن گندا. ڈال رکھا ہے دھرم کی گردن پر نفرت کا پھندا، ڈال رکھا ہے دھرم کی گردن پر نفرت کا پھندا. لاشوں کی قیمت پر بکتے ہیں مذہب، لاشوں کی قیمت پر بکتے ہیں مذہب. ڈاکو بن کے مجھ کو سب لوٹ رہے ہیں اب. ہندوستان ہوں میں، ہندوستان ہوں میں. بمبئی میری آنکھیں اور دلی میرا دل، کلکتہ میری زلفیں، لکھنؤ گال کا تل. ہندوستان ہوں میں، ہندوستان ہوں میں، بمبئی میں. بہت شکریہ. بند پیش کرتا ہوں ایک سچی تصویر. دیکھیے گا. ارشاد علی. آزادی کے پہلے یہاں پر سب تھے بھائی بھائی، آزادی کے پہلے یہاں پر سب تھے بھائی بھائی. آزادی کے آتے ہی نفرت کی آندھی آئی، آزادی کے آتے ہی نفرت کی آندھی آئی. فرقہ پرستی کے نعروں نے اب کے آگ لگائی، فرقہ پرستی کے نعروں نے اب کے آگ لگائی. ٹوٹے میرے سپنے اور پھوٹے میرے بھاگ، ٹوٹے میرے سپنے اور پھوٹے میرے بھاگ. مجھ کو ڈستے ہیں یہ کھدر والے ناگ، پریشان ہوں میں، ہندوستان ہوں میں.
بمبئی میری آنکھیں اور دلی میرا دل، کلکتہ میری زلفیں، لکھنؤ گال قاتل، ہندو، اور یہ آخری بند ایسی محبتوں سے نواز دیجیے گا، دیکھیے گا۔ الجھن سے تھی دوری میری چنتا سے چھٹکارا، الجھن سے تھی دوری میری چنتا سے چھٹکارا، کم ہوتا تھا اپنی گلی میں رات میں بھی انیارا، پہلے سہانی رات یہاں تھی دن تھا پیارا پیارا، پہلے سہانی رات یہاں تھی دن تھا پیارا پیارا، کل تک میرے سر پر تھا پھولوں والا تاج، کل تک میرے سر پر تھا پھولوں والا تاج، کچھ لوگوں نے میرا وہ حال کیا ہے آج، ریگستان ہوں میں ہندوستان ہوں میں، بمبئی میری آنکھیں اور دلی میرا دل، کلکتہ میری زلفیں، لکھنؤ گال ہندوستان۔ دوستو بہت شکریہ، میں یہ عرض کر دوں کہ مداخلت مجھے نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص بہت دیر سے اس قتل گاہ تک ایک ایک کر کے یقینات دیگرے ہم لوگوں کو پہنچا رہا ہے، وہ اپنی نظامت، فن نظامت کے حوالے سے پوری اردو دنیا میں آج مشہور ہو چکا ہے۔ وہ چراغ جو ضلع ایٹا میں کبھی روشن ہوا تھا آج سے 15 سال پہلے، دھیرے دھیرے اس کی روشنی پوری اردو دنیا میں پھیل گئی، جس کا نام ندیم فروخ ہے، جو بہت سلیقے سے آج کا مشاعرہ چلا رہے ہیں۔ اگر انہیں نہ سنا گیا، جو ان کا زندگی کا ایک بڑا حصہ جو اردو شاعری کے حوالے سے ان کی زندگی کا وہ حصہ متعارف ہے، میں گزارش کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے اس شاعر کو جو بہت دیر سے ہمیں آواز دے رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور اس ٹیم کے حوالے سے جو مشاعرے کو کامیابی سے ہمکنار کر رہا ہے، میں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ اب اس سے پہلے کہ شبنم سے گل وضو کر لیں، اب اس سے پہلے کہ شبنم سے گل وضو کر لیں، چلے بھی آؤ کہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے ندیم فروخ صاحب۔ حضرات گرامی، جناب ندیم نیر صاحب بہت خوبصورت گیت اور اس سے پہلے بہت ہی خوبصورت غزلیں پڑھ کے یہاں سے رخصت ہوئے۔ اصل میں ویسے تو جو کام مجھے سونپا گیا تھا، عثمان صدیقی صاحب اور عامر صدیقی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رزق حلال تو ہو چکا ہے، لیکن میں ناظم بعد میں ہوں، الحمدللہ شاعر پہلے ہوں، اور اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں بھی آپ کی عدالت میں اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے جو مصرے ہیں وہ آپ کی عدالت میں رکھ سکوں، اور آپ کی دعائیں اگر مجھے بھی حاصل ہو گئیں تو میرے بھی بال بچے پل جائیں گے، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں چند شعر حاضر کرتا ہوں، یہاں سے سفر شروع کرتا ہوں۔ ایک مطلع 2-3 شعر سماعت کریں حضرات۔ مطلع یوں ہے کہ وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے، وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے، سلگتی دوپہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ، سلگتی دوپہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے، سلگتی دوپہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے، جہاں والے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں، جہاں والے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں، زمینوں کی تہوں میں کوئی ہلچل بھیج دیتا ہے، جہاں والے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں، جہاں والے اسے جب یاد کرنا بھول جاتے ہیں، زمینوں کی تہوں میں کوئی ہلچل بھیج دیتا ہے، زمینوں کی تہوں میں کوئی ہلچل بھیج دیتا ہے، میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں، میرے الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے، میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں،
میرے الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے، میرے الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص آپ سب کی ذہین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ وہی میرے الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے، جہاں اہل خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں، واہ، جہاں اہل خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں، جہاں اہل خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں، وہ عبرت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت جہاں اہل خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں، بہت شکریہ حضرات، جہاں اہل خرد تیور بدل کر بات کرتے ہیں، وہ عبرت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے، وہ عبرت کے لیے دو چار پاگل بھیج دیتا ہے۔ اسی قبیل کے چار مصرے اور سماعت کریں اور اس کے بعد آگے بڑھوں گا کہ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، صبح مغرور کو وہ شام، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے، واہ، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی ندیم، وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ بہت کرو، اچھا ہے، واہ 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 واہ، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ آپ سب کی اجازت ہو تو یہ غزل کا مطلب پیش کروں، دو تین شعر اور سن لیں۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا، وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا، اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا، واہ، اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا۔ اب یہاں سے یہ شعر سنیں کہ مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا، واہ واہ وہ واہ، پیڑ آندھیوں میں کیا کہہ رہے مٹی سے اپنی جو بھی مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، واہ 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 واہ، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مقرر ارشاد، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا۔ واہ، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، اس نے بھی سب کے ساتھ میری، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، واہ 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 واہ، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، اور جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، بہت اچھا ہے، جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ حضرات گرامی، ایک شعر میں بطور خاص یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس شعر کی وجہ سے پوری اردو دنیا میں مجھے بڑی دعائیں حاصل ہوئیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس طرح سے یہ شعر میرے حصے میں آیا، کیسے مجھے آپ سب لوگ اس شعر کو سنیں گے، پھر انصاف کریں گے، اور آپ کی دعائیں مجھے حاصل ہو گئیں تو مجھے لگے گا کہ یہاں سے میں بھی کچھ لے کر جا رہا ہوں۔ یہ شعر بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں، دو مصرے بس برداشت کر لیں اور اس کے بعد وہ شعر بطور خاص۔ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے،
وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے. زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے. وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے. اور یہ شعر یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ سب کے قدموں میں رکھتا ہوں یہ شعر. اگر بات سچی ہے تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے. ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا. زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے. ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے. ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا. ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا. مرزا صاحب کی طرف سے یہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حضرات. ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا. جی ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے. امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے. بہت شکریہ حضرات آپ کی زحمتیں تمام. اب میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھا جائے, اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کرائی جائے. کچھ شعر اور پڑھ دیں. چلیے میں ارے آپ سن رہے ہیں تو یہ میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. بہرحال چلیے میں ایک غزل کے کچھ شعر پڑھتا ہوں, سماعت کریں حضرات. غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں کہ کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھانا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ غزل کا مزاج یہ بالکل نہیں ہوتا کہ اس میں کسی سیاسی لیڈر کا نام لیا جائے یا کسی ایسے شخص کا نام لیا جائے, کیونکہ غزل کے بارے میں میرے جیسے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی کروڑوں اربوں کی غزل کو دو دو کوڑی کے لوگوں کے لیے کیوں بدنام کی جائے. کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. میں مطلب پیش کرتا ہوں جہاں جہاں تک حضرات ہیں آپ سب کی نظر, آپ سب کو اپنے مطلب میں شریک کرتا ہوں, مطلب پیش کرتا ہوں. سماعت کریں کہ زمانہ کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھانا چاہتا ہے. وہ آفتاب پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے. کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھانا چاہتا ہے. وہ آفتاب پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے. تعلقات کے دھاگے تو کب کے ٹوٹ چکے. تعلقات کے دھاگے تو کب کے ٹوٹ چکے, مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے. واہ 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 واہ. تعلقات کے دھاگے تو کب کے ٹوٹ چکے, مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے. مگر یہ دل ہے کہ پھر آنا جانا چاہتا ہے. چٹک رہا ہے جو رہ رہ کے میرے سینے میں, یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے. چٹک رہا ہے جو رہ رہ کے میرے سینے میں, یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے. یہ مجھ میں کون ہے جو ٹوٹ جانا چاہتا ہے. جو قطرہ قطرہ اکٹھا ہوا تھا آنکھوں میں, وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے. وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے. جو قطرہ قطرہ اکٹھا ہوا تھا آنکھوں میں, وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے. وہ خون اب میری پلکوں پہ آنا چاہتا ہے. اور یہ شعر امیر شہر تیری بندشیں معاذ اللہ. امیر شہر تیری بندشیں معاذ اللہ. فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے. امیر شہر تیری بندشیں معاذ اللہ. امیر شہر تیری بندشیں معاذ اللہ. فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے. فقیر اب تیری بستی سے جانا چاہتا ہے. اور غزل کا مطلب یوں ہے کہ ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک. ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک. تمہارے لفظوں کی قینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک. واہ. ہمیں تو آخر یہ دیکھنا ہے رہے گی لہجے میں دھار کب تک. تمہارے لفظوں کی قینچیوں سے پرندے ہوں گے شکار کب تک. جو سانس سینے میں آ رہی ہے قضا کا پیغام لا رہی ہے. پیئیں گے ہم بھی یہ اشک کب تک. پیو گے تم بھی سگار کب تک. ارے واہ. جو سانس سینے میں آ رہی ہے قضا کا پیغام لا رہی ہے. پیئیں گے ہم بھی یہ اشک کب تک.
पियोगे तुम भी सिगार कब तक, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। अरे वाह वाह, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक, रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। क्या कहने, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक, सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक, सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। न जाने कैसी ये बेहिसी है, शहर में हर समत खामोशी है, न जाने कैसी ये बेहिसी है, शहर में हर समत खामोशी है। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक, तुम ही उठो और अलम उठाओ, तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक, तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। और करोड़ों अरबों दबे कुचलों की जबान बनकर ये शेर बोलता है कि इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक, इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है। हिसाबे 2 3 4 कब तक।